آج ہمارا خطبہ جمعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت والی زندگی کا دوسرا سال، اسلام کو دنیا میں آئے ہوئے 15 سال ہو چکے ہیں۔ نبوت والی زندگی 13 سال مکہ میں گزری، پھر ہجرت ہوئی، ہجرت کے بعد مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو بنایا، پھر وہاں مسلمانوں میں آپس میں مواخات قائم کی۔ انہی حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ہجری میں کون کون سے کام کیے، اور اسلام نے کون کون سے شاندار وہ معرکہ جو 17 رمضان المبارک کو جمعے کے دن غزوہ بدر، یوم الفرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والا واضح طور پہ جو لڑا گیا، جس کا فیصلہ نتیجہ خیز معرکہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح کی صورت میں عطا کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی صحیح معنوں میں مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے سال کے آغاز میں مسلمان نماز پڑھتے تھے تو ان کا رخ جو تھا وہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ ہمارا قبلہ بیت اللہ نہیں تھا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا اور محسوس کرنا کہ آپ چاہتے تھے کہ بیت اللہ، اللہ کا گھر کعبے میں، وہاں جو اللہ کا گھر ہے اس کی طرف منہ کر کے مسلمان نماز ادا کریں۔ اب ہم جس طرف منہ کرتے ہیں یہ بیت اللہ کی طرف رخ ہے ہمارا۔ اس سے قبل تھوڑا دوسری جانب بیت المقدس، فلسطین کی طرف، شام کی طرف منہ کر کے مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے۔ 16 مہینے یا 17 مہینے مدینہ میں جا کے مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز کو ادا کیا۔ تو دوسری ہجری میں اللہ نے مسلمانوں پر یہ ایک بہت بڑا احسان کیا کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ کی طرف پھیر دیا، ہمارا رخ بیت اللہ کی طرف پھیر دیا۔ عصر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی کہ ہم نے آپ کے چہرے کو دیکھا اور ہم سمجھ گئے کہ آپ چاہتے ہیں کہ قبلے کو بدل دیا جائے، تو ہم آپ کی خواہش کو دیکھتے ہوئے آج سے مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ بناتے ہیں، اور پوری دنیا کے یہودیوں کو، عیسائیوں کو اور مشرکوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اب دور مسلمانوں کا شروع ہو رہا ہے۔ مکہ کے لوگ سمجھتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم کے پیروکار ہیں، اور بیت اللہ ہمارا ورثہ ہے، اور یہاں خدمت کرنا، حاجیوں کی خدمت کرنا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری جگہ ہے، اس کو ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اللہ نے بڑی عزت دی مکہ کے کافروں کو، یہودیوں کو کتنی عزت دی اللہ نے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو اتنی عزت دی، اتنا مقام اور مرتبہ دیا ان کو، یہودیوں کو، کہ پوری زمین کے اوپر بسنے والے جتنے لوگ تھے ان میں سے سب سے زیادہ عزت، مقام اور مرتبہ ہم نے یہودیوں کو دیا تھا، بنی اسرائیل کو دیا تھا۔ پڑھے سورہ بنی اسرائیل کو، اللہ قرآن میں کہتے ہیں تمہیں یاد نہیں، یاد کرو، وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ، اللہ نے تمہیں جب اس زمین کے اوپر سب سے عالی شان زندگی اور اس سے بھی زیادہ اللہ نے من سلوہ تمہارے لیے اتارا، اللہ نے اس زمین کو تمہارے لیے زاد راہ کے طور پہ پیش کر دیا۔ لمبے سفر کرتے تھے، ساتھ زاد راہ لے کے نہیں جاتے تھے، اللہ نے ان کی مہمان نوازی کے لیے رستوں کے اندر بہترین انتخاب کیا ہوتا، پھلوں کا انتخاب، درختوں کا، ان کے لیے کہ اللہ کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں آج بھی یہودی کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں اللہ کی لاڈلی قوم ہے۔ قرآن ہے اللہ کا،
یہ آج بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے قریب ہیں، اگر جہنم میں چلے بھی گئے تو 4-5 دن کے لیے جائیں گے، پھر ہمارا ٹھکانہ بالآخر جنت ہی ہوگا۔ اللہ نے ان یہودیوں کو پیغام دیا کہ اب مسلمان صحیح معنوں میں اس امت کے، اس دنیا کے اندر، اسلام ہی دنیا کے اندر ایک مذہب ہوگا، اور قبلہ تبدیل کر کے یہودیوں کو اللہ نے یہ پیغام دیا تھا، عیسائیوں کو بھی اللہ نے پیغام دیا تھا۔ پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، عیسائی کہتے ہیں ہیکل سلیمانی، اور عیسیٰ علیہ السلام ہم ان کے وارث ہیں۔ یہودی کہتے ہیں نہیں، سلیمان علیہ السلام ہم ان کے وارث ہیں، ہیکل سلیمانی ہمارا ہے۔ آج جس بیت المقدس پہ وہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں، یہ مسلمانوں کو اللہ نے عطا کر دیا تھا، یہ تو ہماری کم ظرفی کہ ہم اس کو دوبارہ آزاد نہ کرا سکے، ورنہ اللہ نے عمر بن خطاب کے دور میں اس کی چابیاں مسلمانوں کو تحفے کے طور پہ عطا کر دی تھی۔ عیسائیوں کو اللہ نے پیغام دیا قبلہ تبدیل کر کے کہ ہم مسلمان بیت المقدس کی طرف نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے تم کہتے ہو ہم وارث ہیں، نہیں بلکہ عیسیٰ کے صحیح وارث جو ہیں وہ مسلمان ہی ہوں گے۔ مکہ کے کافروں کو پیغام دیا کہ اب وہ دور گیا جب تم بلال کو مارتے تھے، جب تم نے عمار کو تکلیفیں دی، ہمارے خباب کو شہید کر دیا، اب وہ دور گیا، اب مسلمان ہی دنیا کے اندر اللہ ان کو دوبارہ بیت اللہ کا وارث بنائے گا۔ یہ قبلہ تبدیل ہوا 2 ہجری کے اندر، 5 نمازیں فرض ہو چکی تھی، 5 وقت مسلمان بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ کیسے غیرت گوارا کرتی مسلمانوں کی کہ بیت اللہ ہمارا، قبلہ ہمارا، اور وہ قبضے میں ہو، اللہ کے دشمنوں کے 360 بتوں کے ساتھ اس کو سجا کے اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہو، ہر وقت تڑپ تھی، اور اللہ بھی یہی چاہتے تھے کہ یرید اللہ، اللہ قرآن میں سورہ انفال میں کہتے یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا تھا کہ حق اور باطل کو واضح ہونا چاہیے، دنیا میں یہ پتہ چلنا چاہیے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یرید اللہ بکم ان یحق الحق بکلماتہ، اللہ یہ چاہتے ہیں، اللہ کی چاہت کیا ہے کہ حق اور باطل واضح ہونا چاہیے۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں، حق اور باطل دونوں بھی ساتھ ساتھ چلنے چاہیے، لیکن میرا رب کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا، ایک میان میں 2 تلواریں جمع نہیں ہو سکتی، اسی طرح ایک ایمان والے کے سینے کے اندر نہ کفر جمع ہو سکتا ہے، اگر ایمان ہے تو پھر کفر نہیں، اگر کفر ہے تو پھر ایمان نہیں جمع ہو سکتا۔ اب دیکھ لیں حالات اللہ تعالیٰ کیسے بناتے ہیں۔ قبلہ تبدیل ہوا، یہودی پہلے ہی بڑی سازشیں کر رہے تھے، اہل مکہ خط لکھ رہے تھے، خط و کتابت جاری تھی، ان کو نکالو مدینہ سے۔ عبداللہ بن ابی جس کے سر پہ سرداری کا تاج رکھا جانا تھا، اس غیظ اور غضب کے اندر جل رہا تھا، یہ کہاں سے آ گئے مسلمان اور میری سرداری مجھ سے چھین لی۔ 2 ہجری کے اندر یہودیوں نے اور مشرکین مکہ سے آپس میں روابط قائم کر لیے، اور ان قریب یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ مسلمانوں کو اندر سے اپنے علاقوں سے، اپنے گھروں سے ایک بہت بڑا خطرہ اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے تو آپ نے سب سے پہلے معاہدے کیے تھے یہودیوں کے ساتھ بھی اور مشرکین مدینہ کے ساتھ بھی۔ تو بہرحال 2 ہجری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی تبدیلی کے بعد، یہی 2 سال تھا جب مسلمانوں پہ عید کی نماز فرض کی گئی، نماز عیدین مقرر کی گئی، قربانی کے فضائل اور احکام اتارے گئے کہ مسلمانوں پہ قربانی فرض کر دی گئی ہے، جو صاحب استطاعت ہے قربانی کرتا ہے اور کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا، اس کو مسلمانوں کے پنڈال میں آنے